صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم اسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل خادمه والبراك مركبه والمعراج سفره وفوق سدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجود سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين سيدنا أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حصنت جميع خصاله صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما اللهم صل على بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام صبح نور کے ساتھ آپ کا میزبان نذیر احمد غازی حاضر ہے۔ ناظرین کرام، حضرت ابو انیس محمد برکت علی صاحب رحمہ اللہ کی مشہور تالیف اسماء النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک اسم مبارک پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ سیدنا اول الرسول خلقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار تمام انبیاء کرام سے پہلے تخلیق کیے گئے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی آل پاک اور آپ کے صحابہ کرام پر۔ حضرت ارباز بن ساریہ سلمی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک میں اللہ کا برگزیدہ بندہ اور سلسلہ نبوت کو ختم کرنے والا ہوں، اور میں اس وقت سے ہوں جب حضرت آدم علیہ السلام کا خمیر مٹی میں گوندا جا رہا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مزید فرمایا، میں چند باتیں آپ کو بتاتا ہوں۔ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں، میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں، میں اپنی والدہ ماجدہ کے خواب کی تعبیر ہوں جس میں انہوں نے دیکھا کہ ان کے جسم اطہر سے ایک نور نکلا جس سے شام کے محلات روشن ہو گئے۔
ناظرین کرام، تاریخ اسلام کے مطابق اور دین اسلام کے مطابق جس خوش نصیب اور خوش بخت نے ایمان کی آنکھوں سے چہرہ محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم ایک لمحے کے لیے دیکھ لیا، وہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ میں شامل ہو گیا اور وہ جنت کا مستحق قرار دے دیا گیا۔ لیکن ان خوش نصیبوں، ان خوش بختوں، ان اعلیٰ نصیبوں کا مقابلہ کون کر سکتا ہے؟ وہ ہستیاں سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک ہے، آپ نے ارشاد فرمایا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم کہ زمانوں میں سے میرا زمانہ بہترین زمانہ ہے، پھر اس کے بعد کا، پھر اس کے بعد کا۔ اب وہ لوگ خوش بخت ہیں جن کو نبی عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب اور قرب زمانی حاصل ہوا، لیکن ان بلند نصیبوں کا مقابلہ کون کرے جن کو قرب زمانی بھی حاصل ہوا، قرب مکانی بھی حاصل ہوا اور قرب وجود مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی حاصل ہوا۔ ناظرین کہ آج انہی میں سے ایک ہستی ام المومنین سیدہ زینب طیبہ طاہرہ بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ہم ذکر پاک کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ ان کا تعلق سیدہ زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا حضرت میمونہ ام المومنین کا بھی ماں کی طرف سے اوپر جا کے رشتہ ملتا ہے، اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اجداد میں سے بھی ان کے اجداد اوپر جا کے ایک ہی ہو جاتے ہیں۔ سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے ہیں، اور ان کو یہ سعادت بھی حاصل ہے کہ ان کے ایک شوہر پہلے جو تھے وہ بدر میں شہید ہوئے، انہوں نے دوسرا نکاح کیا، دوسرے شوہر جو تھے وہ احد میں شہید ہو گئے، جن کی تفصیلات میرے اسکالر آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر ہجرت کی، گھر بار چھوڑا، بڑی اعلیٰ نسب، اعلیٰ خاندان، رئیس زادی تھیں، لیکن جب نبی عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرہ مبارک سے وابستہ ہوئیں، دامن مصطفیٰ سے وابستہ ہو گئیں، تو پھر وہ فقر کی زندگی اختیار کی جس کی مثال دنیا پیش نہیں کر سکتی۔ اور اسلام لانے سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ بننے سے پہلے بھی ان کا لقب سارے عرب میں ام المساکین تھا۔ جو مال دولت ان کے پاس تھی سب غریبوں میں لٹاتی تھی، تقسیم نہیں کرتی تھی، لٹاتی تھی۔ کوئی بھی جو سائل آتا تھا تو مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ قسام ازل نے پہلے سے ہی یہ جو ہستیاں ہیں ان کو چن لیا ہوتا ہے کہ ان کو کل اس ذات پاک کے دربار میں جا کے وابستہ ہونا ہے، اس ہستی پاک کے ساتھ وابستہ ہونا ہے کہ جن کے دربار سے سوائے لا الہ الا اللہ کے کبھی لا کا لفظ استعمال نہیں ہوا۔ کیا کیا نہیں ملتا دو جہاں کو تیرے در سے، ایک لفظ نہیں ہے کہ تیرے لب پہ نہیں ہے۔ تو ان کو یہ ایک اعزاز بھی حاصل تھا۔ اور پھر نبی عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں سے دو ازواج پاک ایسی تھیں، سیدہ خدیجۃ الکبریٰ اور سیدہ زینب بنت خزیمہ، کہ دونوں کا وصال نبی عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری حیات میں ہوا۔ آپ نے خود ان کو قبروں میں اتارا، خود ان کا جنازہ پڑھایا، یہ ان کو سعادت حاصل ہے۔ اور جنت البقیع میں قبہ ازواج النبی میں یہ ان کا مدفن بنا۔ سیدہ زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ذکر پاک کے حوالے سے ان کی عظمت، ان کی شان، ان کا زہد و ورع، ان کی سخاوت، امانت، دیانت، یہ سب کرنے کے لیے میرے ساتھ میرے سپر سٹار، آپ ان سے واقف ہیں، پروفیسر محمد اعظم نوری ہیں، اور ان کے ساتھ ملک کے ممتاز علمی شخصیت اور 92 کے مفتی اعظم جناب مفتی محمد فاروق القادری، اور آخر میں بہت خوبصورت آواز کے حامل، سوز والی آواز ہے محمد زاہد مقصود صاحب کی، ان سے ہم منقبت بارگاہ ام المومنین میں سنیں گے۔ ابتدا کر رہا ہوں جناب پروفیسر محمد اعظم نوری سے۔ جی نوری صاحب، سیدہ زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھائی صاحب، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کہا تھا کہ اہل اسلام کی مادران شفیق بانوان طہارت پہ لاکھوں سلام۔ سبحان اللہ۔ میں آغاز کرنا چاہوں گا رحمت کونین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ایک دعا سے، جی، اور یہ خواہش اور آرزو رکھوں گا کہ اللہ کرے کہ آج ہمیں اور ہمارے تمام ناظرین کو اس دعا کا فیضان نصیب ہو جائے۔ وہ دعا یہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ازواج مطہرات کو اکٹھا کر کے ارشاد فرمایا
کہ میرے بعد ینہو علیکم الصادق البار عبد الرحمن بن عوف، فرمایا میرے بعد تمہارے معاملات کی جو نگہداشت ہے وہ حضرت عبد الرحمن بن عوف کریں گے، سبحان اللہ، جو صادق بھی ہیں اور بہت زیادہ نیکی کرنے والے بھی ہیں، اور امیر بھی بہت تھے، امیر بھی بہت تھے، اور وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ظاہری حیات طیبہ میں بھی آپ کے خانوادے کی بہت زیادہ خدمت کیا کرتے تھے۔ ٹھیک، اب وہ یہ کہہ کے آگے آپ نے دعا دی، آپ نے فرمایا عرض اللہ کے حضور میں عرض کی باری تعالیٰ اللہم اسقی عبد الرحمن من سلسبیل الجنہ، کہ اے اللہ عبد الرحمن بن عوف کو جنت کا وہ جو چشمہ سلسبیل ہے اس سے سیراب کرنا۔ واہ واہ، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو ازواج مطہرات کا تذکرہ کرے، ان سے پیار کرے، ان سے محبت کرے، اللہ رب العالمین اسے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اس سلسبیل جنت والی دعا کا فیض عطا فرماتے ہیں۔ واہ واہ، تو یہ خوش بختی ہے ہماری سبحان اللہ، کہ ہمیں اللہ رب العالمین نے یہ توفیق عطا فرمائی۔ نام نامی اس میں گرامی، جیسا کہ آپ نے بتایا کہ سیدہ ام المومنین، ام المساکین، باقی ہر زوجہ صرف ام المومنین کہلاتی ہیں، اور ان کے ساتھ دو ٹائٹل لگتے ہیں، یہ ام المومنین بھی ہیں اور ام المساکین بھی ہیں۔ سبحان اللہ، سیدہ زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے نام کی جو وجہ تسمیہ ہے وہ بڑی خوبصورت ہے کہ جب ان کی ولادت ہوئی نا تو ان کے والد گرامی باپ ہونے کے ناطے ہر کوئی انتظار میں ہوتا ہے کہ کیا خوشخبری ملتی ہے۔ تو جب ان کو پتہ چلا نا کہ میرے ہاں بیٹی اللہ نے مجھے عطا کی ہے، تو وہ اپنی زوجہ کے پاس گئے۔ اچھا، ان کی جو زوجہ ہے وہ بھی میں آگے چل کے عرض کروں گا، اللہ رب العالمین نے انہیں بھی بڑی شان عطا کی، بہت شان عطا کی۔ سبحان اللہ، وہ اپنی زوجہ کے پاس گئے تو یہ چھوٹی سی بیٹی ان کے ساتھ لیٹی ہوئی تھی۔ وہ کہتے ہیں دایا جو تھی وہ باہر آئی نا، دایا اس نے آ کے اطلاع دی کہ اللہ نے خبر دی، تو یہ اندر گئے دیکھنے بیٹی عطا کی ہے، یہ اندر گئے دیکھنے کے لیے۔ تو یہ اپنی ماں کے ساتھ لیٹی ہوئی تھی، والدہ کے ساتھ۔ تو جب انہوں نے دیکھا تو ایسا میرا دل کرتا ہے کہ عربی میں جو لفظ ہے نا وہ استعمال کریں، وہ ہے منعمۃ البدن، رائحۃ طیبۃ الرائحہ۔ سبحان اللہ، وہ کہتے ہیں کہ ان کے وجود سے خوشبوئیں نکل رہی تھی، اور اتنا نرم و نازک جسم تھا نا کہ جیسے کوئی پیراگن آف بیوٹی اینڈ ڈیلیکیسی ہوتا ہے، اتنے خوبصورت۔ دیکھتے ہی انہوں نے کہا یہ تو میری بعد میں پیراگون آف ورچوز بھی بن گئی، پیراگن آف ورچوز بھی بن گئی ڈیفینیٹلی۔ تو انہوں نے دیکھتے ہی کہا، ان کی زبان میں زینب کہتے تھے جو خوبصورتی اور نزاکت کا یہ پیکر ہو اس کو زینب کہتے تھے۔ جمالیاتی ثروتیں اپنی تمام تر رعنائیوں اور عظمتوں کے ساتھ جس میں جلوہ گر ہو، موجود تھی، اور دیکھتے ہی انہوں نے کہا کہ یہ تو میری زینب ہے۔ تو زینب کا مطلب یہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے ان کا نام نامی سے گرامی زینب پڑا۔ یہاں پر بہت سے ینگسٹر بھی ہمارے پروگرام کو دیکھ رہے ہوں گے، میں ان کے لیے رکھنا چاہوں گا کہ یہ جو ان کو لقب ام المساکین ملا ہے نا، ام المساکین، اس کے پیچھے ریزن کیا ہے؟ بیان کیا جاتا ہے کہ ان کی ایج ابھی ٹین ایج میں تھی، 16-17 سال کی عمر ہے۔ تو ایک دن دیکھتی ہیں کہ ایک غلام کو اس کے مالک نے صرف اس لیے تشدد کا نشانہ بنایا ہے کہ تم نے کھانا کھانے سے پہلے مجھ سے اجازت کیوں نہیں لی، اچھا تم نے مجھ سے اجازت کیوں نہیں لی، اور اسے اتنا تشدد کیا اور پھر اتنے دن اسے بھوکا رکھا کہ وہ سو کے کانٹے کی طرح ہو گیا۔ انہوں نے جب یہ منظر دیکھا، ہم بھی معاشرے میں چلتے پھرتے اعزاء و اقرباء میں ایسے مناظر دیکھتے ہیں، لیکن بے حسی ہمیں وہاں سے آگے لے کے چلی جاتی ہے۔ انہوں نے یہ منظر دیکھا تو اب ان کے پاس اس بچپن میں بظاہر تو کوئی اپنے ذاتی وسائل تھے نہیں، تو انہوں نے جو والد گرامی ان کو جیب خرچ دیتے تھے نا اس کو اکٹھا کرنا شروع کر دیا، اور روایات میں ملتا ہے کہ اس کو اکٹھا کر کے انہوں نے ایسے غلاموں، بے بسوں، مسکینوں، محتاجوں، غریبوں کی مدد کرنا شروع کر دی، اور پھر یہ شہرت اتنی پھیلی کہ 17 سال کی عمر میں علاقے میں مشہور ہو گیا یہ ام المساکین۔ جی مفتی صاحب، کتنی بڑی اعزاز ہے، 17 سال کا ابھی بچہ ہوتا ہے، اس لڑکپن میں یہ خیال اور یہ سخاوت، بچپن میں بہت کم سخاوت بندے کے مزاج میں آتی ہے، جب سمجھ آتی ہے پھر تو لوگ شروع ہو جاتے ہیں۔ بچپن میں تو بچے کی خواہش ہوتی ہے ہر چیز خود پکڑے، کسی کو نہیں دیتا، سگے بھائی بہن کو بھی نہیں دیتا،
یہاں تو معاملہ ہی عجیب ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غازی صاحب جو نسبت ہے وہ شجرہ نسب میں کسی بھی جگہ جا کر اگر کسی پاک ہستی سے متصل ہو تو کہیں نہ کہیں اس کا فیضان پہنچتا ہے۔ ٹھیک۔ چونکہ یہ خاندان دراصل حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہے، اور ہمارے ناظرین جانتے ہیں کہ تمام انبیاء کرام بنی اسحاق ہیں، لیکن واحد ہمارے پیارے نبی آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ تو یعنی ایک سیدنا اسماعیل کے صاحبزادوں میں سے ان کے بعد جو انبیاء کرام آئے حضرت اسحاق کی اولاد سے آئے، سوائے سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم آپ سیدنا اسماعیل کی اولاد، اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے، میں نے کہا ذرا واضح اور کر دیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہی حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی ہیں، تو خون تو وہی پھر آیا۔ خون وہی ہوا، اور 21ویں پشت میں جا کر اس شجرہ مطہرہ کا اتصال ہو جاتا ہے نبی کریم علیہ السلام کے شجرہ پاک کے ساتھ۔ تو ایک تو یہ نسبت کا فیضان تھا۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ دراصل اللہ تعالیٰ کا آپ حسن انتخاب تھی، ہاں اصل بات، اور اللہ کریم جل شانہ نے جن جن ہستیوں کا انتخاب کیا ہے اپنے محبوب کریم علیہ السلام کی خدمت کے لیے، ہر ہستی وہ ہے جس میں عام انسانوں کی نسبت منفرد صلاحیتیں اور کوالٹیز ہیں، اور وہ نکھری ہوئی شخصیات ہیں اور آب کوثر سے دھلی ہوئی شخصیات ہیں جن کو آقا کریم علیہ السلام کی صحبت خاص کے لیے مقرر فرمایا گیا۔ حضرت سیدہ زینب بنت خزیمہ کا زندگی کا وہ پہلو کسی طور نظر انداز نہیں کیا جا سکتا کہ آپ کی زندگی جہد مسلسل اور صبر مسلسل کا نام ہے۔ دیکھیں جی، پہلے شوہر حضرت عبیدہ بن حارث کا وصال ہوا، زبان پر ایک لفظ ناشکری اور شکوے کا نہیں آیا، پھر تھوڑی ایک سال بعد دوسرے شوہر حضرت عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہو گئی، تو اس وقت الفاظ زبان پر کیا تھے؟ اے اللہ، میں ہر حال میں تیرا شکر ادا کرتی ہوں اور تیری رضا میں ہی میری رضا ہے۔ بڑے حوصلے، تحمل اور برداشت کے ساتھ یہ الفاظ ادا کیے اور شکر ادا کیا، اور اللہ کریم کا وعدہ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اللہ کریم نے یہ وعدہ پورا کیا، اور محبوب کریم علیہ السلام کی خدمت کے لیے ان کا بھی فیصلہ ہو گیا۔ کوئی سوچ سکتا تھا کہ بھئی اس تصور سے میں بہتر نہیں کیا تھا، ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالیٰ، یہ بھی تو حضور کے پھوپھیزاد بھائی ہیں، اور یہ بھی کتنے عالی نسب، کتنے حسین تھے، کتنے عالی مرتبت تھے، ان سے بہتر کیا ہوگا؟ کیا ہو سکتا ہے؟ جی بالکل ایسا، آپ صحیح فرما رہے ہیں، لیکن رب نے جو فرما دیا اللہ نے رکھا ہوا ہے اور یہ صلہ تھا دراصل ان کے صبر کا، ان کے شکر کا، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ان کی شخصیت میں ایسی تعمیر اور تشکیل فرمائی تھی جو آنے والی عورتوں کے لیے اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک حصہ بنے اور مشعل راہ بنے۔ تو سیدہ زینب اس طرح حضور علیہ السلام کے کاشانہ مبارک میں آ گئیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ سیدہ زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المساکین ماضی کے اعتبار سے بھی تھیں، اور خود نبی کریم علیہ السلام کے حریم قدس میں آنے سے پہلے جب مدینہ منورہ میں یہ رہیں، تو اس زمانے میں مدینہ منورہ میں جہاں دسترخوان حضرت سیدنا عثمان غنی کا لگتا تھا، وہیں حضرت سیدہ ام المساکین حضرت زینب کا بھی دسترخوان تھا۔ اچھا جی، لوگ آ کر جتنے مدینہ طیبہ کے، میں لفظ بھوکا نہیں کہوں گا، یہ ان کے شیان شان، فقراء جو تھے، مساکین جو تھے، ضرورت مند، حاجت مند جو تھے، یہ سیدہ زینب کے دسترخوان جود و نوال پر آتے اور آ کر یہ مختلف قسم کے کھانوں سے فیض یاب ہوا کرتے تھے، اور یہ بہت کم وقت انہیں مدینہ طیبہ میں اور نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں، 8 ماہ ٹوٹل، اور پھر ان کے مقدر کا ستارہ کس اوج پر پہنچا۔ یہ 8 ماہ جو ہیں یہ 800 صدیوں پہ حاوی ہیں۔ مجھے ایک اعلیٰ حضرت کی بات یاد آ رہی ہے، ایک حاجی صاحب آئے مدینہ طیبہ سے واپس،
تو اعلیٰ حضرت کی خدمت میں پہنچے تو اعلیٰ حضرت نے پوچھا مدینہ طیبہ میں آپ کتنے دن رہے؟ یہ پوچھا تو وہ رونا شروع ہو گئے بچوں کی طرح اور روتے روتے گر پڑے۔ آپ نے فرمایا میاں خاموش ہو کر مجھے بتائیے، تحمل کیجئے، کتنے دن آپ وہاں رہے؟ عرض کی حضور مجھے اس بات پر افسوس ہے میں صرف 2 دن مدینہ طیبہ رہ سکا۔ اچھا، کچھ ایسا سفر حالات کا ایسے تھے، حالات ایسے تھے، قافلے شیڈول کی ایسا روانگی۔ تھا، مجھے آنا پڑا۔ سیدی اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ 2 دن یہ تو بہت بڑی بات ہے، وہاں تو چند سانسیں نصیب ہو جائیں تو یہ ساری زندگی پر حاوی ہیں، تو آپ کو تو 2 دن نصیب ہو گئے۔ دن ہائے ہائے، تو جنہوں نے 8 ماہ اور حضور کی صحبت خاص میں 2 یا 3 ماہ انہوں نے گزارے، سیدہ زینب بنت خزیمہ نے، یقیناً غازی صاحب ہمارے پاس الفاظ نہیں ہے کہ ہم ان کو بیان کر میں نے سکیں۔ جو عرض کیا کہ ایمان کی آنکھ سے آئے، ایک سبحان لمحہ کے لیے چہرہ محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ لیا، نماز نہیں پڑھی، روزہ نہیں رکھا، کوئی دیگر اعمال نہیں کیے، کلمہ پڑھا دل سے، چہرہ مصطفیٰ کی زیارت کی اور آگے جنت سدھار کی۔ اور حضور ایسے بھی والا تو لوگ ہیں۔ ایک بات میں عرض کر دوں، اس سے بڑھ کر سیدہ زینب کی انفرادیت اور خصوصیت کیا ہم بیان کر سکتے ہیں کہ خود آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نماز جنازہ پڑھاتے ہیں اور پھر اور خود پیغام نکاح بھی آپ نے ہاں فرمایا، پیغام نکاح بھی بھیجا آپ اور سے اس اس کی کے طرف سے بعد گیا یہ جنازہ بھی پیغام۔ پڑھایا اور بقی شریف میں سپرد خاک بھی کیا۔ جی اعظم نوری صاحب آپ کی طرف آ رہا ہوں۔ اچھا ایک دیکھیں نا کہ زینب بنت جہش ام المومنین سیدہ زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین ہیں، ان کے بھائی عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، تو ان کی کتنی شان، کیسی قربانی، احد میں ان کے جو الفاظ ہیں دین حق میں جن پہ ناز کریں، سعد بن ابی وقاص جیسا عظیم صحابی، سبحان اللہ، ادھر یہ رشتہ، یعنی ان دونوں کا بھی تو ایک رشتہ عجیب سا بنا، بالکل ایسے ہی پہلے بھی رشتہ جو تھا وہی رشتہ دوبارہ پھر بن گیا ایک طرح سے، بلکہ نوعیت بدل گئی، شخصیت بدل گئی، جی ہاں۔ لیکن وہ جو رشتہ اس کو کیا کہتے ہیں، وہ جو بھائی کی جو ہو بھابی، منکوہہ بھابی، وہاں بھابی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور یہاں ساتھ جو ہے وہ ایک رشتہ ہی سوتن حبل کا ہے، اگرچہ بنتا جی، ہے ایک ہی، لیکن محبت اور عقیدت بے اور شک وہ ایسی، بے شک ایسی، بے شک ایسے ہی ہے۔ ہر رشتہ ہی ان کا بے مثل اور بے مثال تھا۔ وہ جو قرآن نے کہا نا یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، کہ کائنات میں کوئی عورت تمہارے مثل نہیں ہو سکتی، یو آر ناٹ آرڈنری وومن، بالکل وہی نا، مطلب تم عام عورتوں جیسی نہیں ہو، آپ پر اللہ رب العالمین کی خاص عنایات ہیں، خاص عنایات ہیں۔ میں نے عرض کیا تھا کہ ان کی والدہ کا ذکر بہت زیادہ ناظرین کے لیے دلچسپی کا باعث ہوگا، کہ ایک روایت کے مطابق میں نے پڑھا کہ ان کی 8 بیٹیاں تھیں، 8 بیٹیاں، تو ان 8 بیٹیوں کے اعتبار سے ذرا ان کے داماد دیکھیے کون ہیں۔ 2 بیٹیاں جو ہیں وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نکاح میں آئیں، کون دوسری کون تھی؟ ایک یہ اپنا حضرت حضرت زینب بنت میمونہ، خزیمہ اور ایک سیدہ میمونہ، وہ بعد میں آئی، بعد میں ٹھیک، جب ان کا انتقال ہو گیا تو اس کے وہ بعد بعد میں ظاہر آئے۔ ہے۔ پھر ان کے داماد میں اور کون، ایک تو یہ سب سے بڑا اعزاز یہ کہ اور اس کے بعد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے داماد، حضرت اسماء بنت امیس ان کے نکاح میں تھی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا حضرت عباس ان کے داماد، واہ واہ، آپ اندازہ لگائیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دوسرے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے داماد، سبحان اللہ، حضرت علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم ان کے داماد، سیدہ فاطمہ کے وصال پاک کے بعد، وصال پاک کے بعد حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے داماد، واہ جی واہ، یعنی آپ اندازہ کیا لگائیں خوش بخت خاتون، کہ جب وہ لوگوں کو تعارف کرواتی ہوں واہ گی واہ کہ یہ میرے داماد ہیں، تو اس وقت اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان چیزوں کو باقاعدہ مینشن کیا۔ مثلا ان بہنوں کے بارے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں ایک ٹائٹل دیا، آپ نے فرمایا کہ الاخوات المؤمنات، جس نے دیکھنی ہو نا کہ مومن بہنیں، ساری کی سارے بہنیں جو ہیں وہ مومن ہیں، وہ آ کے ان بہنوں کو دیکھ لے۔ یہ جو سیدہ زینب بنت خزیمہ، سیدہ میمونہ اور سیدہ اسماء بنت امیس، سیدہ لبابہ، یہ ساری بہنیں جو یہاں پر غیر صاحب آپ نے بات کی تھی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے از خود انہیں نکاح کا پیغام بھجوایا، کیوں؟ اس کا سبب کیا تھا؟ سبب یہ تھا کہ پے در پے ان کی زندگی میں، جیسے قبلہ مفتی صاحب نے بیان کیا کہ پہلے حضرت عبیدہ بن حارث
اور وہ بھی شخصیت کمال کی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک سفر میں جا رہے ہیں وادی صفرا. جب وہاں سے گزرے نا تو صحابہ کرام کہتے ہیں ہمیں خوشبوؤں کے حلے آئے, اس سے بہت سے لوگوں کو بہت سی چیزوں کے جواب بھی ملیں گے. خوشبوؤں کے یوں لگا جیسے یہ وادی خوشبوؤں سے مہک رہی ہے. تو کہتے ہیں ہم نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وادی میں کیا خاص بات ہے؟ آپ نے فرمایا بھول گئے ہو بدر سے واپس ہوتے ہوئے عبیدہ کی قبر یہیں بنائی تھی. فرمایا یہ خوشبوئیں عبیدہ کی قبر سے اٹھ رہی ہیں. یہ حضرت عبداللہ بن عبد المطلب کے بھائی کے آگے پوتے لگتے ہیں یہ ان کے جی ان کے پوتے عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو پے در پے پہلے ایک شوہر کی شہادت ہوئی, پھر دوسرے شوہر کی شہادت ہوئی. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ معمول تھا کہ آپ شہداء کے گھروں میں ان کی بیوگان سے اور ان کے یتیم بچوں سے اظہار شفقت کے لیے تشریف لے کے جایا کرتے تھے. تو جب آپ نے پیغام بھجوایا نا, آپ نے دیکھا کہ بہت پریشان ہے, پشیمان ہے, تو آپ نے جو جواب میں ایک ہی جملے میں جواب دیا, وہ جملہ بڑا خاص ہے اور سیرت نگاروں نے اس پہ بہت کلام کیا ہے. انہوں نے کہا کہ, اور میں جب یہ رات کو جملہ پڑھ رہا تھا تو مجھے وہ آپ کا موٹو جو ہے جو آپ نے امت کو دیا ہے وہ یاد آ رہا تھا بار بار. انہوں نے کہا کہ جال تو امر نفسی الیک یا رسول اللہ, آقا جی میری جان کی ایک ایک سانس آپ کے سپرد ہے. میں اپنی ہر شے آپ کے سپرد کرتی ہوں. غیر مشروط محبت اور لا محدود وفاداری. ویلکم بیک ناظرین کرام. کسی نے کہا تھا نجم سبزواری میں, جب حسن تھا ان کا جلوہ نما, انوار کا عالم کیا ہوگا, ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا. دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جن کو نصیب, اور پھر اتنا قرب نصیب, اور پھر 8 ماہ تک صبح و شام اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی صبح دیکھی, شامیں دیکھی, دن دیکھے, راتیں دیکھی, سانسوں کی خوشبو سے دیکھی, سانسوں کی خوشبو سونگھی, اور چہرہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو نور کی کرنیں نکلتی تھی ان کو اپنے وجود میں سمویا. ان کا مقابلہ کون کر سکتا ہے؟ جی مفتی صاحب. ان کے جو دوسرے شوہر تھے حضرت عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ, شہید احد. شہید احد, یہ سیدنا امیر حمزہ کے پہلو میں جی ان کا مدفن بنا. حضرت والا ان کی زندگی سعادتوں سے لبریز ہے. حضرت سیدہ زینب کی, پہلے شوہر بھی شہید اعظم, دوسرے بھی شہید اعظم, پہلے بدر میں دوسرے احد میں. اور جو پہلے بدر میں حضرت عبیدہ بن حارث شہید ہوئے تو اس وقت سیدہ زینب کا اپنا کردار کیا تھا؟ آپ بھی عملاً میدان بدر میں تھی, اور اس وقت جو بدر میں مسلمان زخمی تھے ان کو آپ پانی پلا رہی تھی. اس سے ہماری خواتین کو یہ دیکھنا چاہیے کہ امہات المومنین کی زندگی کس قدر پریکٹیکل تھی. اگر گھر میں ہیں اس وہاں پر وہ ام المساکین اور حاجت مندوں ضرورت مندوں کو کھلا رہی ہیں, یہ سماجی خدمات ہیں. اور اگر کوئی اس طرح کا اہم واقعہ پیش آتا ہے تو پھر بھی نرسنگ ہو رہی ہے, نرسنگ ہو رہی ہیں, وہاں موجود ہیں اور زخمیوں کو پانی بھی پلا رہی ہیں, ٹریٹمنٹ بھی کر رہی ہیں. اور اسی دوران خبر پہنچتی ہے کہ آپ کے شوہر نامدار حضرت عبیدہ بن حارث بھی شہید ہو گئے. اب کتب سیرت میں ہے کہ اس وقت سیدہ زینب نے یہ سن کر کیا اپنا پانی پلانے کا عمل روک دیا یا مرم پٹی کا عمل روک دیا؟ سلام ہے ان کے اس صبر کو. زبان سے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون, اللہ میرے شوہر کی قربانی قبول کرے, اور زخمیوں کو پانی پلانا شروع کر دیا. سبحان اللہ. یہ حضرت سیدہ کہنا تو بڑا آسان ہے, بیان کرنا بڑا آسان ہے, کر سکتے عملی طور پہ ذرا وہاں اپنے آپ کو رکھ کے سوچیں, بہت مشکل ہے. دوسری بات یہ کہ ان کے جو دوسرے شوہر حضرت عبداللہ بن جہش رضی اللہ عنہ, وہ بھی عظمتوں کے مینار پر تشریف فرما تھے, کوہ صفا تھے. آپ جنگ احد سے ایک دن قبل رات کے وقت حضرت سعد بن ابی وقاص کے ساتھ بیٹھے, کل کی جنگ کے بارے میں کوئی اپنے اپنے جذبات کا اظہار کر رہے ہیں. تو حضرت سعد ان کے درمیان یہ طے پایا کہ میں دعا کرتا ہوں آپ آمین کہنا, اور آپ دعا کریں گے میں آمین کہوں گا. تو پہلے حضرت سعد نے دعا کی. حضرت سعد بن ابی وقاص جنہیں بارگاہ رسالت سے
دعاؤں کی قبولیت کی سند حاصل تھی، واہ، مستجاب الدعوات. مستجاب الدعوات تھے. پہلے انہوں نے دعا کی کہ اللہ کل ایک غضبناک اور شجاع اور بہادر شخص سے میرا مقابلہ ہو اور پھر میں اس پر غالب آ جاؤں، اسے چت کر دوں. حضرت عبداللہ بن جہش نے کہا آمین. اب سیدہ عبداللہ بن جہش کی دل کی آرزو دیکھیں، اسلام نے کیسے ہیروز پیدا کیے. اوئے ہوئے ہوئے. عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالیٰ کی آرزو اور دعا یہ تھی، دعا کی کہ اے پروردگار کل میرا مقابلہ ایسے غضبناک اور بہادر شخص سے ہو کہ میں اس سے مقابلہ کروں اور پھر مجھ پر غالب آ جائے. ہاں، مجھے شہید کرے، میرے ناک اور میرے کان اور میرے اعضاء کاٹے، اور کل قیامت تیرے دربار میں اسی صورت میں حاضر ہوں اور تو مجھ سے پوچھے کہ عبداللہ بن جہش کہ تیرے اعضاء کس نے کاٹے ہیں، کیسے کاٹے گئے ہیں. سبحان اللہ. تو میں عرض کروں کہ اے مولا تیرے اور تیرے حبیب کے لیے میں نے یہ قربانی پیش کی ہے. اچھا نوری صاحب، اس میں ایک اور وجہ بھی لکھی ہے مورخین نے. انہوں نے کہا چونکہ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اعضاء مبارک جو تھے وہ ان کا مسئلہ کیا گیا، تو یہ ان کے چونکہ رشتے میں جو تھا، ہاں بھانجے تھے، تو اس لیے بھی انہوں نے کہا کہ بھئی ماموں کا یہ اثر کیا تو اب بھانجے کے ساتھ بھی ہم یہ کریں. تو یہ انہوں نے کیا. یہ بعض مورخین نے یہ بھی لکھی. بالکل ایسے ہی ہے. غیر صاحب یہ انہی لوگوں کی قربانیاں ہیں کہ آج ہمارے سینوں میں ایمان کا چراغ جو ہے وہ روشن ہے. ایک شعر آ گیا جگر مراد آبادی کا، اور ضرور ہمارے ناظرین کو مزہ آئے گا. یہ حضرت عبداللہ بن جہش کے، جو حق کی خاطر جیتے ہیں سبحان اللہ، مرنے سے کبھی ڈرتے ہیں جگر، جب وقت شہادت آتا ہے دل سینوں میں رقصاں ہوتے ہیں. سبحان اللہ، سبحان جی، اللہ. بلکہ شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے. ایک جو ہے وہ ہزاروں لاکھوں دلوں میں وہ جذبہ جو ہے وہ پیدا بیدار کر جاتا ہے. غیر صاحب ہم پلٹیں گے واپس سیدہ زینب بنت خزیمہ سلام اللہ علیہ کی طرف. میں یہاں پر ان کی شخصیت کا ایک خوبصورت پہلو یہ رکھنا چاہوں گا، اور پھر میں چاہوں گا کہ ہم اس پہ غور کر کے خود بھی سوچیں کہ ہمارے رویے کیا ہیں. آپ بہت زیادہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مزاج سے آشنا تھی، یعنی آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ہلکی سی جو ریئیکشنز ہوتے تھے نا، جیسچرز ہوتے تھے، ان سے بھی بات کو سمجھ جاتی تھی. میں ایک واقعہ عرض کرتا ہوں، سنن نبی داؤد میں موجود ہے. آپ کہتی ہیں کہ ایک دن ہم بیٹھے ہوئے، اس زمانے میں ہوگا کوئی اس طرح کا معاملہ خوبصورت بننے کا کہ اپنے کپڑوں کو سرخ رنگ سے ہم رنگ رہے تھے. لیڈیز اپنے کپڑوں کو جیسے رنگتی ہیں، تو یہ چونکہ فیشن جو تھا یہ عمراء میں زیادہ پایا جاتا تھا. تو کچھ سہیلیاں آ گئی تو انہوں نے آ کے کہا چلو آج ہم بھی ان کو رنگتے ہیں. تو رحمت کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے، اور آپ نے دروازے میں کھڑے ہو کے اندر دیکھا کہ وہ رنگ رہے ہیں کپڑے بیٹھی، تو آپ دیکھ کے تو واپس چلے گئے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام وہیں سے واپس پلٹ گئے، کچھ کہا نہیں ہے، صرف دیکھ کے واپس پلٹے ہیں. تو سیدہ زینب کہتی ہیں بس یہ نہیں رنگنے اب. یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو ہمارا عمل پسند نہیں آیا، ان کو پسند نہیں آیا، مزاج شناسی رسول یہ پسند نہیں آیا. اسی وقت دھویا ان کو، اور جو ہی دھو کے فارغ ہوئی تو اسی وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام مسکراتے چہرے سے اندر تشریف لے آئے. ہم بھی تو کبھی سوچے نا کہ ہمارا کیا کیا حضور کو پسند نہیں آتا، کیا کیا پسند نہیں آتا. بلکہ وہ قرآن مجید میں آتا ہے نا، زین لہم الشیطان اعمالہم، کہ بدقسمتی یہ ہے کہ آج کل کے اس زمانے میں تو میں بعض لوگوں کو دیکھ کے حیران ہوتا ہوں کہ ان کی زندگی میں اتنے زیادہ واضح میسیجز آتے ہیں کہ یہ تم نے ٹریک چینج کیا ہے تو اس کا رزلٹ یہ ہے، اس کا رزلٹ یہ ہے، لیکن وہ دیکھ کر بھی ہم اپنی اصلاح کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، اور شیطان اس تزیین اعمال سے ہمیں اور غلط راہ پہ ڈال دیتا ہے. بلکہ حقیقت میں سبب وہ ہوتا ہے کہ جو ہم حضور علیہ السلام سے بے وفائی کر کے اس طرف چلے جاتے ہیں. اچھا جی، وہ واقعہ بھی تو بتائیں نا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ناپسند فرمایا تو صحابی نے انگوٹھی پھینک دی سونے کی اتار، لوگوں نے کہا اٹھا لو، اس نے کہا نہیں آپ نہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. سرکار کو پسند نہیں. سیدہ فاطمہ نے اپنے حجرہ مبارک میں، اپنے کاشانہ مبارک میں وہ پردے لگائے تھے رنگین، سبحان اللہ، سبحان اللہ، تصویر والے، ناپسند فرمایا، اسی وقت اٹھا کے باہر پھینک دی. وہ ایک صحابی نے گنبد نما گھر بنایا تھا، سبحان اللہ. حضور گزرے تو پوچھا یہ گھر کس کا ہے، صرف پوچھا. تو
جو فلاں صحابی، اچھا آپ نے حکم نہیں دیا کہ اسے گرا دیا جائے، اور زبان سے یہ بھی نہیں فرمایا کہ مجھے وہ پسند نہیں ہے، لیکن پوچھنے کے انداز میں کچھ ناگواری تھی، اور یہ انداز پہنچ گیا اس صحابی تک جو اس مکان کے مالک تھے۔ سبحان اللہ۔ کچھ دنوں بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اسی راہ سے گزر ہوا تو دیکھا وہاں وہ گھر ہی نہیں ہے، تو فرمایا گھر کہاں ہے؟ حضور انہوں نے گرا دیا، فرمایا ان کو بلا کر لاؤ، تو پیش ہوئے، فرمایا گھر گرا دیا آپ نے؟ کہا حضور مجھے معلوم ہوا تھا کہ آپ کو پسند نہیں، اللہ اکبر۔ تو میں نے وہ گھر گرا دیا۔ یہ تھا صحابہ اکرام کا ترجیحی عمل، ان کی ساری کائنات یہ تھی کہ کیا حضور کو پسند ہے اور کیا حضور کو اسلام بھی تو یہی ہے، بس اسلام نام ہے حضور کی پسند کو اپنی پسند بنا لینا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ناپسند کو ناپسند بنا لینا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب شخصیتیں، پسندیدہ شخصیتوں کو اپنا دوست بنا لینا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ناپسند شخصیتوں کو، ناپسند اعمال کو چھوڑ دینا اور ان سے بچنا۔ بالکل اصل دین اسلام یہ ہے۔ بالکل ایسے ہی، بالکل ایسے ہی، بلکہ وہ حدیث پاک سنن ترمذی کی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا احب اللہ، اللہ سے پیار کرو، لما یغدوکم من نعمہ، اس وجہ سے کہ وہ تمہیں اپنی نعمتیں عطا فرماتا ہے، اور فرمایا احبونی، مجھ سے پیار کرو، بحب اللہ، اس لیے کہ اللہ مجھ سے پیار کرتا ہے، وَأَحِبُّ أَهْلَ بَيْتِي بِحُبِّي لَهُمْ، اور میری اہل بیت سے پیار کرو اس وجہ سے کہ میں ان سے پیار کرتا ہوں۔ تو جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پسندیدہ چیزیں ہیں ان سے پیار در حقیقت حضور سے ہی پیار ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے ہی پیار ہے۔ ویسے ام المساکین کے حوالے سے ایک میں سمجھتا ہوں پیغام ہمارے ناظرین تک جانا چاہیے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک دعا ساری زندگی مانگا کرتے تھے، اللہم احیینی مسکینا وَأَمِتْنِي مِسْكِينًا وَاحْشُرْنِي زُمْرَةَ الْمَسَاکِین، سبحان اللہ۔ یا اللہ زندہ رہوں تو مسکین بنا کے رکھنا، موت آئے تو حالت مسکینی میں آئے، اور قیامت والے دن اٹھوں تو مجھے مساکین کے ساتھ جو ہے وہ میرا حشر ہو، وہاں مجھے ان کے ساتھ پیش کیا جائے۔ یہ دعا تو ہم سنتے ہیں، لیکن اس سے اگلی بات بڑی خاص ہے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتی ہے، لما یا رسول اللہ، آقا جی آپ یہ دعا کیوں مانگتے ہیں؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عائشہ اس لیے کہ انہم یدخلون الجنت قبل اغنیائہم ب40 خریفا، فرمایا 40 سال پہلے میری امت کے مساکین مالدار لوگوں سے پہلے جنت میں چلے جائیں گے۔ اور آگے حضور نے فرمایا یا عائشہ احبیہم وقربیہم فإن اللہ یقربک یوم القیامہ، فرمایا مسکینوں کو کبھی خالی نہیں لوٹانا، ان سے پیار کرنا، انہیں کھانا کھلانا اور انہیں اپنے قریب کرنا، بدلے میں قیامت کے دن اللہ تمہیں اپنے قریب کرے۔ واہ، بہت شکریہ نوری صاحب آپ کا، مفتی صاحب آپ کا بھی، اور پیش کی زاہد مقصود آپ کا۔ کتاب الشفا سے نسخے کا وقت ہو گیا۔ خیر و برکت کے لیے نسخہ ہے، کثرت کے ساتھ یا غفوروں کا ورد کرنے سے تمام تکالیف اور رنج و غم دور ہو جاتے ہیں اور مال اور اولاد میں برکت ہوتی ہے۔ شرط یہ ہے کم از کم 11 مرتبہ کوئی بھی درود پاک جو آپ کو آتا وہ آپ پڑھیں۔ جی زاہد مقصود صاحب، منقبت بارگاہ ام المومنین۔ السلام المساکین، مومنوں کی والدہ، السلام المساکین، مومنوں کی والدہ، سلام خانہ شاہ دو عالم کی ضیا، سلام خانہ شاہ دو عالم کی ضیا، سلام المساکین، مومنوں کی والدہ، السلام المساکین، تیری عالی شان ہے، السلام المساکین، تیری عالی شان ہے، تیری عظمت کی گواہی دے رہا قرآن ہے،
عظمت کی گواہی دے رہا قرآن ہے، السلام ام المساکین مومنوں کی والدہ، السلام سیدہ زینب غریبوں کی اماں، السلام سیدہ زینب غریبوں کی اماں، تیری رفعت تیری عظمت کون کر پائے بیان، تیری رفعت تیری عظمت کون کر پائے بیان، السلام ام المساکین مومنوں کی والدہ، سیدہ ام المساکین یہ تیرا ساجد غلام، سیدہ ام المساکین یہ تیرا ساجد غلام، پیش کرتا ہے تیری شان سخاوت کو سلام، پیش کرتا ہے تیری شان سخاوت کو سلام۔